مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، بالعموم ہم سب کے مرحومین کے لیے اور تمام ملت کے شہیدوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صلوات الله۔ دعا ہے پروردگار، دعا ہے خالق کائنات بانیان کس کو خلوص تمام کا ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے۔ مالک کائنات ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار ان کی عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان کے گھر میں جتنے مریض ہیں بالخصوص حضرت المغل صاحب ان کی اہلیہ مالک اس عظیم ذکر کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنی جائز دعائیں ذہن میں رکھتے ہیں پروردگار قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آنا ہمارے ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرمائے، اور بالخصوص جہاں جہاں پہ بھی سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بھی
ایسے مشکل ترین حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے جب ہمیں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ہمیں انسانیت کے حسین ترین لبادے میں بھیجا۔ خدا کا شکر ہے اس پروردگار نے نہ ہمیں بنی اسرائیل میں بھیجا، نہ قوم عاد میں بھیجا، نہ قوم ثمود میں بھیجا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب اس نے ہمیں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس نبی کا امتی بنایا کہ جو لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہے۔ اس خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے، اس پروردگار نے اپنی نعمات کو روکا نہیں، اپنے انعامات کو روکا نہیں۔ اس پروردگار نے اس کے بعد ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اس نے ہمیں پہلا بھی محمد عطا کیا، درمیان والا بھی محمد اور آخری بھی محمد، اور اس پروردگار نے ہمیں سارے کے سارے محمد عطا فرمائے۔ اس خدا کا جتنا شکر ادا کیا جب وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ایسے راہبر دیے جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ یا ایسے کہوں پروردگار نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے کہ پورا قرآن جن کی مدح سرائی کرتا ہے۔ کہ خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے، ایک اور جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، یہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں جو رہبر عطا فرمائے وہ صرف جنت ہی نہیں ہے، وہ نوجوان جو جنت کے ہیں ان کے سردار ہیں۔ پروردگار نے ہمیں ایسے رہبر دیے کہ لوگ تو ناز کرتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ جن کو ہم مانتے ہیں نبی نے سرٹیفکیٹ دیا یہ جنتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے لیکن ایک بات ہم بھی ضرور کرتے ہیں، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نبی نے کہا، کتنا سچا ہے جھوٹا ہے وہ خود ثابت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے مانا نبی نے کہا وہ جنتی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنہوں نے ہم مانا وہ جنتی ہیں، ہم کہتے ہیں جنت کے سردار ہیں۔ کیونکہ جنتی ہونا اور بات ہے، جنت کا سردار ہونا اور بات ہے۔ جنت میں کم جائیں گے؟ متقی جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، انبیاء جائیں گے، اوصیاء جائیں گے، اولیاء جائیں گے، ایسے مومنین جائیں گے۔ جتنے بھی جائیں گے یہ یاد رکھیے گا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جائے گا ریت بن کے۔ بھائی جنت میں جو بھی جائے گا وہ جائے گا ریت بن کے۔ میں کہہ رہا ہوں اولیاء جائیں گے کیونکہ جنت میں کسی عام بندے کا گزر ممکن نہیں ہے، جانا کس لیے؟ قرآن نے کہہ دیا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے جنت بھی بنائی میں نے متقین کے لیے۔ اولیاء جائیں گے، اوصیاء جائیں گے، انبیاء جائیں گے، متقین جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، مومن جائیں گے، توجہ ہے سر سے بات کی، ایمان والے جائیں گے، عمل والے جائیں گے، بزرگان محترم جتنے بھی جائیں گے، جتنے بھی جائیں گے، جتنوں کا ذکر کیا ہے وہ جائیں گے ریت بن گے۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں جو جائیں گے مالک جن کے، وہ جائیں گے مالک بن کے۔ وہ کیا کریں گے جی؟ مالک بن کے، جنت کے مالک بن کے جائیں۔ اور مالک کا کام ہے اپنی ملکیت سے جب چاہے کسی کو دے دے۔ اور مالک کا کام ہے کیونکہ ملکیت ہے نا، کسی کی چیز کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ بھائی کسی کی چیز لینی ہو تو منتیں کرتے ہیں نا، سمجھے کہ ہمیں دے دیں۔ اور جو ایسی بھی روایت ہو لوگ اس میں بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا تھا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ ایسی بھی روایت ہو لوگ تو یہ فخر کرتے ہیں انہوں نے لکھ دیا تھا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں تو پھر یہ سمجھ آئی لکھنے والا بلند ہے یا لکھوانے والا بلند ہے؟
کی ملکیت ہو، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ دے سکتا ہے. ایسے جب چاہے جس وقت چاہے جس موقع پہ چاہے. جیسے کہ چلو دلیل دیتے جاؤ. اہل جبل کا رہنے والا ایک شخص میرے چھٹے معصوم کے پاس آیا، 10,000 دینار دیا. مولا میں چاہتا ہوں میرے لیے مدینے میں ایک مکان خریدے کہ جب میں پھر آؤں تو میں اپنے بیوی بچوں سمیت میں اس میں رہوں. اب جب آپ کو ملنے کے لیے آتا ہوں، آپ مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں. مولا میرے لیے ایک مکان خرید لینا مدینے میں، جب ہم میرے بیوی بچے ہیں، میں آؤں، میں وہاں رہوں گا. آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. 10,000 دینار دیا، چلا گیا. پھر جب پھر آیا امام کو ملا. امام نے خود ہی مہمان نوازی کی، خود ہی اہتمام کیا مہمان نوازی کا. جب کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، امام فرماتے ہیں تیرے لیے میں نے مکان خرید لیا ہے. اپنا غور کیجیے گا، جنہوں نے میری پہلے باتیں سنی ہیں یقیناً آپ کو محسوس بھی ہوں گے. ان کے چہرے پہ ولایت علی کا، محبت اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا چہرہ جو ہے وہ بتائے گا کہ ان کے چہرے پہ چھلک رہی ہے محبت بھی، محبت بھی. مولا فرماتے ہیں میں نے مکان خرید لیا ہے. کہتے مولا کہاں پہ ہے؟ میرے امام نے دستاویز نکالی، دستاویز نکال کے پڑھی. اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم دستاویز پڑھی. بسم اللہ پڑھ کے کہا یہ وہ مکان ہے کہ جو جعفر ابن محمد نے خریدا ہے. خریدا ہے اہل جبل کے لیے، جبل کے رہنے والے کے مومن کے لیے خریدا ہے. اور یہ مکان زمین پہ نہیں خریدا، یہ جنت میں خریدا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ خریدا ہے جنت میں. اور اس دستاویز پہ لکھا ہوا ہے کہ اس جنت میں جو مکان ہے اس کا حدود اربع یہ ہے کہ اس کی ایک حد جو ہے وہ نبی اعظم کے گھر کے ساتھ ملتی ہے، اس کی دوسری حد علی کے گھر سے ملتی ہے، اس کی تیسری حد حسن کے گھر سے ملتی ہے، اس کی چوتھی حد حسین کے گھر سے ملتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بلند سلامات. مولا فرماتے ہیں یہ حدود اربع ہے. اس کی ایک حد نبی اعظم کے گھر کے ساتھ متصل ہے. کیسا وہ گھر ہوگا؟ کیسا وہ گھر ہوگا کہ جس کی ایک حد مل رہی ہے نبی کے گھر سے؟ توجہ ہے؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو یا جملہ دیتا جاؤں. وہ بھی خوش نصیب ہے، لیکن ایک اور بات بھی تو پتہ چل گئی، لوگ چاہے کچھ بھی کہے نبی کے ہمسائے یہی ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ کسی اور کو کہتے ہیں. کیوں؟ جب ایک گھر دیا چھٹے امام نے، اس کی ایک حد نبی کے گھر کے ساتھ، ایک حد علی کے گھر کے ساتھ، ایک حسن کے گھر کے ساتھ، ایک حسین کے گھر کے ساتھ. اگر مومن کو وہ مقام ملے تو وہ چارے گھر اکٹھے تھے تو ملا ہے. درود پڑھ لیں آگے کی ذات پہ بلند. بھائی اس روایت سے، جس کا میں خود ذمہ دار ہوں، میں نے آنکھوں سے پڑھا 2 کتابوں میں، تو آج ہی میں نے پڑھا اس روایت کو. اس سے ایک تو پتہ چلا نا کہ جنت میں نبی کا ہمسایہ کون ہے. توجہ ہے جی؟ اصل تو مزہ یہی ہے نا کہ جو وہاں بھی ہمسایہ ہو. وہاں ایک مومن کو گھر مل رہے، چھٹے امام دے رہے ہیں، اور وہ ملا وہ کس سے ہے؟ انہی ہستیوں سے جن کے آج بھی ہم گن گاتے ہیں اور ساری زندگی گاتے رہیں گے. مومن کو کہا کہ یہ گھر میں نے خریدا ہے، کہتا ہے مولا میں راضی ہوں اس گھر پہ.
امام کا مقام کیا؟ اللہ نے علم کتنا دیا ہے. کیوں مکان خریدا تھا؟ راضی ہوا، گھر چلا گیا. امام نے وہ جو رقم تھی اولاد امام حسن اور امام حسین میں تقسیم کر دی. اب ہوا ایسا، وہ گھر گیا، بیمار ہوا. وہ بیمار ہوا، وہ سند لے گیا تھا، دستاویز لے گیا تھا. موت قریب آ گئی. اس سے پتہ یہ چلا امام کی نظر تھی اس کی موت پہ. ضرورت ہے میں وہ دیتا ہوں نا. اب اس نے وہ دستاویز نکالی، اپنے وارثوں کو کہا یہ میری دستاویز جو ہے نا، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ رکھنا میری قبر میں. بھائی جن کے کاغذ کے لکھے ہوئے ٹکڑے ایک بندے کو بخشوا دیتے ہیں، ان کا اپنا کیا مقام ہوگا. کہا یہ میری قبر میں رکھنا. کیا کرنا جی؟ وارث پہلے دن دفن کر کے چلے گئے. روایت کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. دوسرے دن وارث ہے تو دیکھا قبر کے اوپر ایک رکا پڑا تھا. قبر کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا. تجھے بتاؤں جس کو ہم بھی مانے ان کا مقام کتنا بلند ہے. بھائی ایک کاغذ پڑتا، وارثوں نے وہ کاغذ اٹھایا. جب کاغذ کی تحریر پڑی تو اوپر لکھا ہوا تھا جو وعدہ اس مومن سے چھٹے امام نے کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے. صلوات اللہ وسلم. اور کسی شاعر نے بھی لکھا نا کہ مشکلوں کا راستہ آسان ہونا چاہیے. مشکلوں کا راستہ، سارے بولے مشکلوں کا راستہ آسان ہونا چاہیے، اور یہ بات پیش نظر ہر آن ہونا چاہیے. اور جنت میں جانا بھی مشکل نہیں ہے دوستو، بس مالکان خلد کی پہچان ہونا چاہیے. بس مالکان خلد کی پہچان ہوگی تو جنت کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے تو ان کو عزتیں دی، ان کو مقام دیا. دنیا میں بھی مقام دیا، دنیا میں بھی مقام دیا کہ جو ظاہر نہیں مانتے تھے مشکل کے وقت آتے ہی نہیں کے دروازے پہ تھے. ایسے ہی ہے. لیکن اللہ نے بروز محشر میں بھی مقام دیا. ایک روایت اور سن لیں. عبداللہ بن عباس بہت بڑے راوی، اہل سنت میں بھی ایک قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اہل تشیع میں بھی. عبداللہ بن عباس کو ہستی ہے جس کے بارے میں نبی اعظم نے دعا کی میرا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین میں فقیہ بنا دے. اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اعظم نے فرمایا کہ بروز محشر 4 شخصیات ہیں کہ جو سوار ہو کے آئیں گی. کیا ہوگا جی؟ سوار ہو کے آئیں گی. اور یہ ذہن میں رہے کہ آج اگر کوئی یہاں سوار ہو کے آئے تو چند بندے دیکھیں گے، لیکن محشر میں چند بندے نہیں ہوں گے. کوئی اندھا بھی نہیں ہوگا ظاہراً، کم از کم یہ تو دیکھے گا، یہ عزت تو دیکھے گا، بہرا بھی نہیں ہوگا. اور وہ محشر کے میدان میں سب کچھ دیکھ رہا ہوگا. توجہ ہے جی؟ وہ دیکھ رہا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی امتی آئے گا، نوح کی امتی آئے گا، خود نبی آئیں گے، ان کے امتی آئیں گے، میرے نبی آئیں گے، قیامت تک آنے والے امتی بولو آئیں گے. تو جب سارے دیکھ رہے ہوں گے تو جب 4 ہستیاں آئیں گی سوار ہو گئے تو پھر کوئی مقام تو ہوگا نا. وہ 4 ہستیاں عبداللہ بن عباس کہتے میں نے پوچھ لیا مولا وہ کون ہے کہ جو سوار ہو گئے گی. فرمایا ایک تو میں ہوں گا. نبی ایک تو میں ہوں گا، یعنی نبی اعظم سوار ہو گئے. کہا کس پہ سوار ہو گئے؟ فرمایا براق پہ. کہا دوسرے کون؟ کہا میرے بھائی سہل نبی وہ سوار ہو گئے. کس پہ؟ کہا اسی ناکہ پہ جس کی پونجیں کاٹ دی تھی ظالم امت نے، جو اللہ نے معجزے کے طور پہ دی تھی. کہا تیسری کون ہستی ہے کہ جو بروز محشر سوار ہو گئے گی؟ فرمایا تیسری ہستی میری بیٹی زہرا سوار ہو گئے گی. درود پڑھے سارے بابا حضر اللہ
علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد ایک اور قوم آئے گی. اس کے بعد ایک قوم آئے گی, منادی ندا دے گا, پوچھے گا یہ کون ہے؟ کہا وہی جو آیا تھا نا اونٹنی پہ اتنے ناز سے, اتنے احترام سے, اس انداز میں جو آیا تھا, یہ اسی کے ماننے والے علی کے شیعہ آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں جی؟ یہ کون آ رہے ہیں جی؟ علی کے شیعہ آ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, جنت مقدر ہے علی کے شیعہ کا, جنت مشتاق ہے علی کے شیعہ کی. سمجھے ہے نہیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, شیعہ کی صرف کہلانے سے کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے, پروردگار فرماتے ہیں کہ تم نے کیا گمان کی ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اور کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لیکن میں ایسے ہی دیتا جاؤں کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے, پروردگار فرماتے ہیں تم نے کیا گمان کی ہے, تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ ہم نے تو پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. اور جو آیت میں نے ابتدا میں جسے عنوان کلام قرار دیا, پروردگار اس میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پروردگار فرما رہے ہیں ہم تو تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے, بھوک سے, جان و مال سے, اور ثمرات کے نقصانات سے آزمائیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. کیا کرو جی؟ یہاں پہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اللہ ہمیں جنت دے گا, لیکن یہ ذہن میں رکھیے صاحب ایمان کو آزمائے گا. اور امیر فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے, ائمہ کی ہوتی ہے, اوصیاء کی ہوتی ہے, اولیاء کی ہوتی ہے. فرمایا اس کے بعد جو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ مومن کی ہوتی ہے. مومن ہو جانا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں بس ہم بالکل چھٹی ہوگی, کوئی ہمیں مشکل نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ہمیں آزمایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ جنگ عہد میں آزمایا گیا تھا نا. کیوں آزمایا گیا تھا؟ تاکہ صاحب ایمان اور جن کے پاس ایمان نہیں منافق ہیں وہ واضح ہو جائیں. اور صاحب ایمان کو اس لیے آزمایا, اللہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے, اللہ صاحب ایمان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کو میں بلند درجے تک پہنچا دوں. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی؟ اللہ آزماتا ہے, اور اللہ آزمائے گا, خوف سے بھی آزمائے گا, بھوک سے بھی آزمائے گا, جان و مال کے نقصان سے بھی آزمائے گا, ثمرات کے نقصانات سے بھی آزمائے گا. اور اللہ فرما رہے جو صبر کرے گا انہیں جنت کی خوشخبری دو. کیا کرو جی؟ انہیں جنت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ اگر ایمان ہے, نبی پہ ایمان ہے, ائمہ پہ ایمان ہے, تو مشکلوں کے لیے بھی تیار ہونے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ مشکلات, یہ آزمائشیں ایک قسم کی نہیں ہوتی, آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی کو بھوک سے آزمایا جاتا ہے, تو بعض لوگوں کو اس کی بھوک کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے کہ وہ جو بھوکا ہے اس کے پاس ہے, یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, آج ایسا ماحول ہے, میں چاہتا ہوں ایک میسج دیتا جاؤں, اور یہ میسج ضروری ہے. یہاں سے نہیں میسج جائے گا تو کہاں سے جائے گا؟ یہ تو ذکر ہی ان کا ہے کہ جنہوں نے آزمائش کی اس منزل تک پہنچا دیا اپنے آپ کو کہ خود خدا کہہ رہے رزم بقضائہی و تسلیما لامرہ. خود فرما رہے, اور خدا کیا فرمایا, ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
اس منزل پہ پہنچ گئے خدا راضی ہو گیا. لیکن آزمائش آئی ہے, بہت بڑی آئی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیں بھی آزمایا جائے گا. اور آج سیلاب آیا نا, کتنی جانوں کا نقصان ہوا, جان و مال کا نقصان ہوا. کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے. آپ کو یہ ڈگری کس نے دے دی؟ آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ وہ گنہگار ہیں؟ ہمیں تو حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. ہم تو لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اپنے آپ کو کم تر سمجھیں. ہم کہیں کہ ہم گنہگار ہیں, وہ اچھا ہے. کیا ہے جی؟ وہ اچھا ہے. لوگ کہتے گناہ کی وجہ سے پکڑ کے نہیں بھائی, آزمائش ہے, ان کی بھی آزمائش ہے, آپ کی بھی آزمائش ہے. کیا جی؟ آزمائش ہے. اور اس آزمائش پہ اگر مومن پورا نہیں اترے گا تو اور کون اترے گا؟ لیکن اس آزمائش میں تو پورے کیوں نہیں اترتے؟ ایک میسج دیتا جو پورے اس لیے نہیں اترتے کہ انسان کو, بس یہ جملہ سنیے گا, انسان کو اپنے کل کی فکر ہوتی ہے. توجہ ہے سر صاحبان کی, میں جملہ دیتا ہوں. انسان کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ اپنے, اصل بھائی اپنے کل کی فکر ہوتی ہے کہ میرے کل کا کیا بنے گا. وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا پتہ نہیں کل کیا بنے گا. توجہ ہے جی؟ تو اگر آپ کو کل کی فکر ہے تو اللہ کہے گا اے انسان, اے میرے بندے, تیرا مجھ پہ اتنا ہی ایمان ہے, اگر تو کل ہوگا تو کیا میں نہیں ہوگا؟ اگر تو کل ہوگا تو میں نہیں ہوگا. تجھے اتنی فکر ہے کل کی, کہا تجھے پتا نہیں ہے تیرے رب نے بھی کبھی تیرے کل کا سوال کیا ہے؟ پتہ نہیں اب ہے میرے سارے میں. اے میرے بندے, کیا میں نے کبھی تیرے کل کا سوال کیا؟ میں نے کبھی کہا ہے کہ آج کی 5 نمازیں پڑھ لی, کل کی بھی پڑھ لے؟ اگر کسی نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کبھی اللہ نے کہا ہو کہ کل والی بھی پڑھنی ہے, آج والی بھی پڑھنی ہے؟ جو گزرا ہوا کل ہے وہ بات اس کی نہیں, آنے والے کل کی بات ہے. توجہ ہے نہیں؟ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ کل کی بھی پڑھ لو, پتہ نہیں موت آ جائے. اللہ تو اتنا قریب ہے, اگر آپ کی کچھ رہتی ہیں آپ نے پڑھنا شروع کر دی, اگر پوری بھی نہیں ہوئی, آپ کی نیت تھی یہ نمازیں میں پڑھوں گا, تو اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو اللہ پوری کا ثواب دے دے گا. اللہ تو اتنا قریب ہے. بھائی یہ جو کل کی فکر ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے انسان کسی کو دے نہیں سکتا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان ڈراتا ہے غربت سے, اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا. ایسے ہی ہے, انسان کس کے پیچھے لگتا ہے؟ شیطان کے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ کیا مومن بھی اپنے کل سے ڈرتا ہے؟ توجہ ہے جی؟ مومن بھی اپنے کل سے ڈرتا ہے. ایک روایت ایک آدمی کی بیان کر رہے تھے, میں نے نہیں پڑھا, یقیناً وہ معتبر ہے, انہوں نے پڑھا ہوگا, لیکن بڑی مزے کی موضوع کے مطابق ہے کہ ایک مولا کے صحابی, مولا امین کے صحابی حضرت مقداد بن اسود کی بات کی. 3-4 دن سے گھر میں فاقہ تھا. مولا امین کے دربار پہ, مولا گھر میں فاقے ہیں. مولا نے فرمایا وہ سامنے کنکر پڑا اٹھا, اس نے کنکر اٹھایا, امام نے اپنی لوار لگائی, وہ کنکر نہیں رہا, ہیرا بن گیا. توجہ ہے نا, وہ ہیرا بن گیا. امام نے فرمایا اپنی ضرورت کے مطابق کاٹ لے. جب کاٹ لیا, جب دوسرا رہ گیا تھا, امام نے کہا اس کو بھی لے لے اپنے کل کے لیے. مقداد کہتے مولا کل کی فکر اس کو ہے جس کا علی جیسا عبرت نہ ہو. بس ایک روایت کی مجھے اجازت دے دیں تاکہ ہمارے اندر ہمیں پتہ چلے کہ مولا امیر یا ائمہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. مسجد کوفہ ہے, امام نے خطبہ دیا, ایک مومن سننے والا, تھوڑا ایمان کا کمزور تھا,
چونکہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، نبی کی دربار میں بھی ہر قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے بھائی. ہم تو کہتے ہیں نبی کے دربار میں ایک جیسے نہیں ہوتے تھے. ایمان کے 10ویں درجے والے بھی ہوتے تھے، 9ویں والے بھی ہوتے تھے، 8ویں والے بھی. نبی کی بارگاہ میں گنڈے ایمان بھی ہوتے تھے. اب سورۃ توبہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں، نبی کی محفل میں منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے. جیسے نبی کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، مولا امیر کی بارگاہ میں قسم کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، سارے میسم نہیں ہوتے تھے. تو ایک ہی شخص ہے، اس نے سنا مولا کا خطبہ. مولا نے کیا بیان فرمایا؟ مولا امیر فرمایا، امیر نے فرمایا آنے والے 2 سال قحط ہوگا. غور ہے جی، آنے والے 2 سال کیا ہوگا؟ قحط ہوگا، یعنی بھوک ہوگی، کوئی شے ہوگی نہیں، نہ بارش ہوگی، نہ گندم ہوگی، نہ سبزی ہوگی. ایمان پورا مضبوط نہیں تھا، چلتا ہوا اپنے گھر آیا، پریشان تھا. بیوی کو کہتے جو کہ مومنہ ہے، کہتا ہے کہ مولا نے یہ کہا کہ آنے والے 2 سال جو ہے وہ قحط ہوگی، کوئی شیک نہیں ہوگی، نہ گندم ہوگی، نہ سبزی ہوگی. غور ہے جی، کچھ نہیں ہوگا. مجھے یہ بتا ہمارے گھر میں گندم کتنے عرصے کی ہے؟ کہا خود ہی لے کے دی ہے، 1 سال کی ہے. کہا ہم کیا کریں گے؟ کہا تو نے 2 سال گندم ہے، 1 سال کی کیا کرے گا؟ باہر چلا. اب لوگ بھی مشورہ دینے والے بڑی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ دیندار ہوتے ہیں، کچھ دنیا دار ہوتے ہیں. جو دنیا دار ہے اس نے اپنی طرز کا مشورہ دینا ہوتا ہے، دیندار نے اپنی طرز کا مشورہ دینا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا آج کل بہت کم ہے کہ کوئی دیندار سے مشورہ دے. آج کل ایسا دور آ گیا دیندار کو تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. سادہ بندہ ہے، نمازی ہے نا، سمجھے ہے نہیں. یہ کون ہے جو نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، سادہ بندہ بہت ہے. لیکن جو تیز ہے، توجہ ہے نہیں، لوگ اسی کے بعد بھیجتے ہیں. کاروبار بھی کرنا ہو، بعض کہتا ہے جب کاروبار بھی کرنا ہو، بچے کو کروانا ہو تو شام پہ بھیجے کہ وہاں فلاں پہ سیکھے. ہر ایک کی نہیں بات کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھیجے. کیوں جی؟ کاروبار کا پتہ چلے کرنا کیسے ہے. اگر کوئی گاہک کہے کہ یہ ریٹ جو ہے تھوڑا کم کرے تو اسے بتانے قسم اٹھا کے مجھے تو 5 روپے بچ رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے بھیجا جائے. توجہ میری طرف رہے. یعنی مشورہ دینے والے بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ چند دیندار جو دنیا داروں کے پاس گیا، مشورہ لیا کہ اگلے آنے والے 2 سال ہونے. کہا کیا کروں؟ میرے پاس 1 سال کی گندم ہے. تو ایک نے کہا کہ ایسا کر، 1 ٹائم کا کھانا کھا، دوسری ٹائم کا نہ کھا. مشورہ دینے والا دے سکتا ہے نا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں بات پسند آئی بھائی میں 2 ٹائم ہی کرتا ہوں تو 2 ٹائم کھاؤں گا، 1 ٹائم میں پورا سال کیسے کھاؤں گا؟ نہیں بات مانی. ایک اور کے پاس گیا، کیا کروں 1 سال کی گندم ہے، 2 سال کہا تو نے کیا کروں گا؟ اس نے کہا ویسا کر، کھا 2 ٹائم ہی لے لیکن 1 روٹی کھا لے. جہاں 2 کھاتا ہے یہ بھی بات پسند نہیں. چلتا ہوا واپس آئے، پریشان ہو کے بیوی کے پاس بیٹھا، کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ مومنتی کہتی ہے کیوں پریشان ہے؟ اسی کے پاس جا کسی نے بتایا ہے، حل بھی بتائے گا. چلتا ہوا مولا امیر کے پاس آیا. اب دیکھنا علم امام کسے کہتے ہیں. آئے مولا امیر کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے، لیکن منظر کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہار ہے. مہار کس کی ہے؟ اونٹنی کی ہے. اونٹنی کے اوپر 2 گندم کی بوریاں لدی ہوئی ہیں. کہتا ہے مولا ایک مسئلہ پوچھنا. امام فرماتے ہیں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کے ساتھ جا، فلاں جگہ میں میرا مومن رہتا ہے، اس سے یہ گندم دے کے وہاں. بھائی یاد رکھیے گا کہ مومن ہوتا کیسے ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اور حالات جیسے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جوش، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. چونکہ مومن ہوتا ہی ایسے، مومن کی نشانی ایسے ہوتی ہے. کہا فلاں مومن ہے، اس کو دے گیا.
کہنا ہے کہ مولا علی نے آپ کے امام نے یہ 2 بوریاں گندم کی دی ہے. جب اس دروازے پہ گئے سلام مولا کا دیا, اپنا بھی سلام دیا, اس نے جواب دیا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا نے یہ گندم کی 2 بوریاں دی ہیں, یہ لے لے. کہا میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے, شام کا ایمان کے صدقے میں اللہ دے گا, اس سے دے جس کے پاس دوپہر کا کھانا نہیں ہے. اسے دو جس کے پاس دوپہر کا کھانا نہیں ہے. واپس آیا, مولا اس نے بھی یہ کہا ہے, اس نے بھی یہ کہا ہے. جب دونوں کی بات بتائی, امام فرماتے اچھا تو بھی کوئی بات پوچھنے آیا تھا؟ آپ کی توجہ ہے ذرا زبان کی بات یاد ہے جی؟ فرماتے اچھا تو بھی کوئی بات پوچھنے آیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مولا بات پہ بات ہوگی, پہلے میں اپنے گھر کی گندم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر کے آتا ہوں. مجھے پتہ چل گیا علی کو ماننے سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے. 1 سال کی میرے پاس گندم ہے, جنہیں علی بھیج رہے ہیں, کسی کے پاس 1 ٹائم کی ہے, کسی کے پاس 2 ٹائم کی ہے, وہ بھی تو بیٹھے ہیں. تو ہمیں کل کی فکر مارے جا رہی ہے, ہم اس لیے کسی کو نہیں دے سکتے. اور یہ یاد رکھیے گا, ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کا مذہب کیا تھا. توجہ ہے جی؟ پروردگار بھروسے میں سے پوچھے گا. یہ مذہب کی قید نہیں ہے. میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا کہ آپ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر وضو کے لیے آپ کے پاس پانی ہے, صرف وضو کے لیے, یعنی اتنا پانی جس سے آپ صرف وضو کر سکتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے, لیکن ایک جانور جو ہے پیاس سے مر رہا ہے, اگر آپ وضو کریں گے وہ پیاس سے مر جائے گا. شریعت کہتی ہے تو تیمم کر, اسے پانی پلا دے. جو شریعت کہتی ہے کہ تیری موجودگی میں اگر تیرے پاس پانی ہے تو جانور بھی پیاسا نہ مرے. تو نے کیا سمجھ لیا, اتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. حکمرانوں سے تو پوچھا ہی جائے گا, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اور اس میں یہ کبھی بھی شرمسار نہ ہونا کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں تو کیا بنے گا, کچھ زیادہ ہوتے تو میں دیتا. ایک مومنہ تھی نا, ایک مومن آ رہا تھا خمس کا مال لے کے چھٹے امام کے بعد. خمس کا مال اتنا مال تھا کہ اونٹوں پہ لگا ہوا. اس کے پاس, اب مجھے روایت کے پورے لفظ یاد نہیں, پتہ نہیں 1 دینار تھا یا 1 اشرفی تھی. اس مومن نے کہا کہ یہ امام کو دینا میری طرف سے. کتنا؟ 1 دینار یا 1 اشرفی تھی, یہ دینا میرے امام کو میری طرف سے, خمس کا مال ہے. اب اس نے سوچا جہاں اونٹ لدے ہوئے ہیں, یہ 1 اشرفی میں دے کے کیا کروں گا. اس نے چھپا لی کہ اتنا جو ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, جب پہنچا نا اونٹ لدے ہوئے لے کے مال کے چھٹے امام کے پاس, اور وہ اشرفی یا دینار نہیں دیا. امام نے کہا پہلے ہو گئے, پہلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ تعداد نہیں دیکھتے, وہ خلوص دیکھتے ہیں. اگر تم نے 500 روپے کی ادھر دے دیا, فنڈ میں دے دیا, لیکن یہ بات ذہن میں رہے, اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے. دینا اس کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہے. کیا ہے جی؟ دینا اس کو جو وہاں پہنچائے. اور یاد رکھیے آپ کی تو پہچان ہی یہ ہے. ہر بندہ کہتا تھا, ایک دور آیا کہ میں علی والا, میں علی والا. سلمان اور چند صحابہ نے کہا مولا ہم نے تو وہ مشکل دور بھی آپ کا دیکھا ہے, اس وقت تو کوئی نہیں کہتا تھا, اب ہر کوئی کہتا ہے ہم علی والے. کہ یہ سارے علی والے ہیں. امام نے فرمایا 2 پہچانیں, 2 نشانیاں, اگر کسی میں پائی جائیں تو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا علی والا ہے. کہا مولا کون سی؟ کہا اول وقت پہ نماز پڑھتا ہو, اور دوسرے مومن بھائی کی غریب کی مدد کرتا ہو. یعنی تیرے امام نے تو تیری پہچان بتائی ہے کہ مومن مومن ہے ہی وہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے. ہمیں پتا ہو نہ ہو, حجاج بن یوسف کو پتا تھا. مومن تقیہ میں چلے گئے کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا, لیکن اس نے کہا مجھے تقیہ توڑنا آتا ہے. کہا ایک گڑھا کھودو ایک سڑک کے کنارے پہ, اس میں کسی عورت کو یا کسی بوڑھے کو گرا دو, وہ ہائی بائی کرے کہ میں مر گیا مجھے نکالو.
رک کے اس کی مدد کر اس کو پکڑ لینا وہ شیعہ ہوگا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جس کو بھی پکڑا گیا تو پتہ چلا یہ علی کا شیعہ تھا. علی کا شیعہ کوشش کر, مشکل دور ہے, جتنا کر سکتا ہے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کر. تجھے کیا پتا جن کا گھر برباد ہو جائے, تجھے کیا پتا جن کے بچے مر جائیں, تجھے کیا پتا جن کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور آپ تو 1400 سال سے لورین کی 3 دن کی پیاس تھی اور حسین کے معصوم بچے تھے, کسی کی عمر 6 مہینے, اللہ کرے میں چند جملے پڑھ لوں, کسی کی عمر تقریباً 4 سال. پتہ نہیں کو 3 دن کیسے گزارے. اچھا آپ تو ان کے ماننے والے اور روتے ہو ان کو, اور جنہوں نے پانی نہیں دیا, جنہوں نے بھوکا رکھا, جنہوں نے پیاسا رکھا, آج تک ان کے لیے اظہار براءت بھی ہے, ان سے نفرت بھی ہے, اور آپ ان کے لیے روتے بھی ہیں جن کو پیاسا رکھا گیا. ہمیں کیسے نہیں پتا ہوگا, ہم کیوں نہیں اس میں آگے بڑھیں گے. عزیزانو, ہمیں تو پتا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ جن کی چھوٹی اولاد ہے, میں نے آنکھوں کے ساتھ علماء کی لکھی ہوئی روایت پڑھی. عزیزانو, یہ وہ حسین کی بیٹی ہے جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. کون سا دکھ ہے, کون سی مصیبت ہے جو سکینہ پہ نہیں آئی. عزیزانو, ایک جملہ ممبر سے سنتے ہیں نا, یہ وہ حسین کی بیٹی ہے کہ جس کی عمر کم تھی, دکھ زیادہ تھے. میں نے کہا نا کہ آپ کو کیسے نہیں پتا ہوگا اس پیاس کا, اس بھوک کا, آپ نے تو ماننا ہی ان کو ہے. میں نے علماء کی لکھی ہوئی روایت پڑھی کہ ایک جگہ پہ ان ملعونوں نے اپنے بچوں کو پانی دیا. حسین کی 4 سال کی بیٹی چلتی ہوئی قریب آئی, ہو سکتا ہے مجھے بھی پانی دیں گے, جب پانی دیں گے میں پانی لے کے سجاد کے زنجیروں پہ ڈالوں گی, میرے سجاد کے زنجیر کے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میرے سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے, وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور ہونے والوں سکینہ دیکھتی رہی کہ بچوں کو جو مل رہا ہے مجھے بھی ملے گا. اور ہونے والوں اب روئے نہیں تو کیا کریں. حسین کی 4 سال کی بیٹی دیکھتی رہی, ہوا کیا جب سارے بچوں کو پانی ملا, اکیلی بچ گئی حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ. اب انتظار کر لیا مجھے پانی ملے گا. اور ہونے والے اس ملعون نے پانی زمین پہ پھینک دیا, کہتا ہے ہر کسی کو ملے گا, حسین کی بیٹی کو نہیں ملے گا. حسین کی بیٹی کے درد پر جو حکم لگی دیے گا, اللہ تیرے آنسو قبول کرے. بڑے دکھ آئے علی کی بیٹی پہ, بڑے دکھ آئے حسین کی بیٹی پہ, بڑے دکھ آئے علی کی پوتی پہ. اور ہونے والوں جناب سید سجاد کی آزمائش بہت بڑی تھی. آزمائش کی بات ہو رہی تھی نا, سب سے بڑی آزمائش تھی تیرے سید سجاد امام کی. پھوپھیوں کے سر پہ جو چادری نہیں تھی, بڑی آزمائش تھی. لیکن یاد رکھیے گا, جو ظلم ہوا ہے نا علی کی بیٹیوں پہ, چاہے حسین کی بیٹی 4 سال کی تھی, یہ سارے ظلم سکینہ پہ بھی ہوئے ہیں. اگر پتھر لگے ہیں تو پھوپھیوں کے ساتھ اللہ, اگر علی کی بیٹیاں قید ہیں تو سکینہ بھی ساتھ قید ہے. لیکن ہونے والے ذرا منظر بناؤ, ذہن لے جاؤ کر بناؤ کوفہ کے بازاروں میں اور ان راستوں پہ کہ رسیوں میں قید ہے علی کی بیٹیاں بھی. لیکن رونے والوں میں کیا بتاؤں, علی کی بیٹیوں کا قید اونچا تھا, سکینہ کا چھوٹا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو, علی کی بیٹیاں جتنے ظلم برداشت کیے, ساتھ حسین کے سینے کا تعویذ. ہونے والے اکثر دیکھتے ہو نا, ایک درد اور پڑھتا جاؤں, اکثر سنتے ہو نا تعویذ حسین کا ماتم. کبھی سمجھا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے حسین کی اس بیٹی کا ماتم کہ جو ہمیشہ سوتی تھی تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی.
پیار ہوتا ہے اور ہر بیٹی کا اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی گزری ہیں جن کا کوئی اپنے باپ سے انوکھا پیار تھا. اور اللہ صرف باپ سے پیار بیٹیوں کا نہیں تھا، باپ کا بیٹیوں سے بھی بڑا پیار تھا. اور آنے والوں ایک بیٹی کا نام زہرا ہے، دوسری بیٹی کا نام زینب ہے. اللہ کرے جب جملے پڑھ لو، تیسری بیٹی کا نام چھوٹی اولاد والے سکینہ ہے. اب پتہ نہیں میں جملے کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنو گے؟ اب سوال تو کرو، اتنا جو پیار تھا باپ کا بیٹیوں سے، بیٹیوں کا باپ سے، پھر بتائیں سے جب باپ دنیا سے چلے گئے ان بیٹیوں کا حال کیا ہوا تھا؟ اور ہونے والے زہرا کا حال یہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پہلو پہ ہاتھ تھا، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، صبح علیہ مسائب ان کے بین بناتے. اور ہونے والے زینب کا حال یہ تھا، کوفہ و شام کے بازار تھے، اور ہونے والے سر پہ چادر نہیں تھی، سر بھی زخمی تھا، ارے لباس کا رنگ لال تھا، اور ہونے والے پتھر بھی لگتے تھے. لوگ کہتے تھے پتھر مارے ہونے کی بیٹی آ گئی. اور ہونے والے کرو سوال جن کی چھوٹی اولاد معاف کر دینا، سکینہ کے باپ کے بعد کیا حال ہوا؟ اور ہونے والے سکینہ کا یہ حال ہوا، تماچے کھاتی نہیں. اور ہونے والے سکینہ کا یہ حال ہوا، کانوں میں خون تھا، نہ دائیں پہلو پہ سو سکتی تھی، نہ بائیں پہلو پہ سو سکتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی. اجرکم اللہ. میں نے کہا بڑی مشکل آزمائش کی طرح سید سجاد امام کی بڑی مشکل آزمائش تھی. اور ہونے والوں لیکن سب سے بڑی جو مشکل آزمائش تھی نا میرے امام کی، وہ تھی سکینہ کے سوال. میں نے حوصلے کے ساتھ اس لیے جملہ پڑھا، آپ عزادار ہیں میں، تاکہ اگلا جو درد ہے آپ تک پہنچا دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے مشکل جو آزمائش تھی نا سید سجاد کے لیے، وہ سکینہ کے سوال تھے. اگر کوئی زینب سوال کرتی تھی نا میرے سید سجاد امام آسانی سے بتا دیتے. کلثوم سلام اللہ علیہ سوال کرتی، میرے امام آسانی سے بتا دیتے. لیکن سکینہ کے سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل تھا میرے امام کے لیے، کیونکہ سوال ہی بڑے عجیب تھے. رونے والے سوال پتہ کیا کرتی تھی جن کی چھوٹی اولادیں؟ کبھی کبھی جب پرندے گزرتے تھے نا تو رو رو کے کہتی سجاد بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں جملہ پڑھتا ہوں گا، آپ اس کیسے سن پائیں گے. سجاد بتا تو صحیح یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے غذا کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. شام کے وقت چونکہ زندان کی چھت تک تھی نا، جب شام کے وقت پرندے واپس آتے تھے، سجاد یہ بتا یہ آپ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو رو کے کہتے کیا بتاؤں سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اب سینہ پیارا نہ کریں جن کا سینہ بنا حسین کے لیے. اور ہونے والے جب کہتے نا کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، روتی بھی رو رو کے کہتی تھی سجاد امام مجھے بتا کیا وہ وقت بھی آئے گا ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی. کیا وہ وقت بھی آئے گا جب ہم اپنے گھر جائیں گے؟ میرے امام رو کے کہتے تھے سکینہ تجھے کیا بتاؤں ہر کوئی جائے گا. سکینہ تو شام میں رو کے مر جائے گی. عزاداروں بس آخری جملوں پہ آ گیا. روتی تھی بس آپ یاد کر کے خواب میں بابا ملا، مل کے جب چلے اور ہونے والوں ایسے مٹھے بند ہیں، مٹھیاں بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، زندان میں چلنا شروع کیا. اب ذرا منظر بنا لے جن کی چھوٹی اولاد جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. عزاداروں ادھر جاتی ہے تو کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کبھی ادھر جاتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کبھی ادھر جاتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ اور ہونے والوں بیٹیاں تڑپ گئی، رو رو کے کہتی ہے سکینہ کس